کنڈے کی فاتح ہوگی یا یہاں ہو چکی ہو، 22 کو لوگ کریں گے، کل جو لوگ فتح کریں گے، تو اس کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں بے شمار غلط فہمیاں اور اسی کو رسم بنائی گئی ہے، اور آج تک اسی پر بڑی استقامت سے لوگ عمل پیرا ہیں۔ اور اگر کوئی اسے روکے تو بعض لوگ تو یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ نئے نئے مولوی ہیں، یہ نئی نئی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، جبکہ ہم اپنی ذاتی رسم سے اپنے انکار خیروں کو بڑا سخت اور شدید کر دیتے ہیں، جس سے ایک عام آدمی جب ان چیزوں کو دیکھے تو وہ کہے کہ ایک جگہ تو بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں بڑی آسانی ہے اور دوسری جگہ اتنی پابندی۔ ہم اسی سے شروع کریں کہ کنڈے کی فاتح جو کل ہونی ہے، کنڈے میں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مٹی کے برتن ہو، جس کمرے میں فاتح ہو وہ بالکل صاف ستھرا ہو، اس پر ایک سفید کپڑا ڈھاکا جائے، پھر اس پر پھول رکھے جائے، یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بزرگوں کی نیاز کا ایسا اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مٹی کے برتن ہی لازم کر لینا، مٹی کے برتن ہی ہوں یہ لازم کر لینا، تو پھر حضرات گرامی نہ یہ سنت ہے اور نہ اس کا شریعت میں کوئی حکم ہے۔ ہاں لوگوں نے سن رکھا ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے، تو جو آپ مٹی کے برتن میں ہمیشہ کھاؤ، اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو ہمیشہ آپ مٹی کا برتن استعمال کرو۔ کنڈے کے لیے اگر اسے خاص کر دیا گیا تو وہ ایک طریقے کا اسراف ہے، یعنی فضول خرچی۔ اگر وہ برتن آپ نے فاتحہ کے لیے گھر میں لائے اور لا کر آپ فاتحہ کے بعد بھی اسے استعمال کرتے ہیں تو جائز، لیکن آپ نے لائے مٹی کے برتن، صرف اس دن فاتحہ دلائی اور دوسرے دن اسے اٹھا کر یا تو مسجد میں رکھا ہے یا کسی قبرستان کی دیوار پر چھوڑا ہے، تو آپ نے بتاؤ اتنے روپیوں کا فضول برباد کیا یا نہیں کیا؟ اور اسلام میں اسراف جائز نہیں۔ تو اگر کوئی یہ عمل کرتا ہو کہ مجھے مٹی کے برتن لا کر فاتحہ دلانا ہے، اس کے بعد یا تو مسجد یا قبرستان میں چھوڑ آنا ہے، تو یہ رسم از روئے شرع درست نہیں، اس سے خدا را ہمیں بچنا چاہیے۔ باقی جو اہتمام آپ کرتے ہو کہ کپڑا بچھانا، خوشبو کا اہتمام کرنا، صاف صفائی کرنا، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے اگر بزرگوں کی فاتحہ کا اہتمام کیا جائے، لیکن اس میں غلط فہمیاں جو موجود ہیں وہ کیا ہے کہ ایک سب سے بڑا رواج تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ رات میں جاگ کے بنانا ہے، اس میں رات میں جاگ کے بنانا ہے اور پوری رات جاگیں گے، اسے بنائیں گے اور فجر کے وقت سو جائیں گے۔ پھر فجر کے بعد اگر کسی کی نیند کھلی تو پھر ڈھونڈ رہے ہیں فاتحہ دینے والے کو، کوئی مولوی صاحب مل جائے، امام صاحب، ایک امام صاحب، اور بیچارے کو 25 گھروں میں 25 گھروں میں اسے فاتحہ دینا ہے۔ اگر وہ وقت میں نہیں پہنچے تو ان پر ناراضگی الگ کہ ہم صبح 4 بجے 5 بجے سے انتظار کر رہے ہیں، آپ 9 بجے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرات اتنی عمر میں آج تک ہم نے فاتحہ دینا نہیں سیکھا، یہ لا علمی کی وجہ سے ہم نے فاتحہ کو اتنا طویل بنا دیا کہ جب تک امام صاحب فاتحہ نہ دے فاتحہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ اتنی مختصر ہے کہ ہر عام آدمی چاہے تو سیکھ سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ ٹھیکہ اپنی مسجد کے اماموں کو دے رکھا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر ہم ان کے باغی بھی ہو جاتے ہیں، ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ رات میں جاگ کر بنانا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط رواج ہے۔ آپ کو اللہ نے دن نہیں دیا، آپ دن میں تیاری کر لیں، رات کے اس حصے میں تیاری کر لیں کہ آپ وقت پر سو بھی جائیں، وقت پر اٹھ بھی جائیں، لیکن یہ رواج بنا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رات میں 10 11 12 بجے سے بنانا شروع کرنا ہے اور پھر صبح تک اسے تیار کرنا ہے۔ تو حضرات رات کو بے فضول تباہ اور برباد کرنا یہ بھی اسراف و شذ شرع درست نہیں ہے۔ تو اس پر بھی کوشش کریں کہ ہم بہتر یہ ہے کہ اسے وقت کی قید کے اندر بنا کر اپنا آرام بھی کر لیں تاکہ ہماری نمازیں بھی بچ جائیں، ہماری نمازیں بھی قضا نہ ہوں۔ یہ ایک چیز۔ دوسری غلط فہمی اسی کنڈے کی فاتحہ میں جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت، خاص کر ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو توجہ کے ساتھ سنیں، اگر کوئی عورت حائضہ ہو
یعنی حالت ناپاکی میں جو مہینے میں ایک مرتبہ عورتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی عورت حائضہ ہو تو اس پر پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ بنا نہیں سکتی، وہ کھلا نہیں سکتی، وہ فاتحہ میں بیٹھ نہیں سکتی، بعض جگہ تو یہ تک پابندی ہے کہ وہ اس کمرے میں بھی آ نہیں سکتی۔ تو حضرات گرامی یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی گھر میں ایک عورت ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کروں، لیکن وہ حائضہ ہے، ناپاک ہے، تو پھر کیا وہ نہ دلائے؟ کیا اس کو یہ حق نہیں ہے؟ اور اگر وہ عورت ناپاک ہوتی بھی ہے تو اپنی مرضی سے ہوتی ہے یا قدرتی طور پر؟ عقل ہے، اللہ نے دی ہے کہ قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ تو جب قدرتی طور پر اس کے ساتھ ہر مہینے یہ چیز موجود ہے اور اگر ان ایاموں میں ہو جائے تو اس کا قصور کیا ہے؟ جبکہ حکم شرع تو یہ ہے کہ ناپاکی جسے کہتے ہیں وہ ناپاکی جسم کے جس حصے پر لگے وہی ناپاک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ایام میں عورت باقی پاک ہوتی ہے، وہ تو ناپاک ہے، لیکن اس کی ناپاکی اگر کسی جگہ پر جب تک نہ لگے جب تک وہ جگہ پاک ہے، یہ حکم شرع ہے۔ لیکن ہم نے اسے جاننے کی کوشش نہیں کی اور پھر اس پر اتنی سختی کہ تم آنا نہیں، تم قدم نہیں رکھنا، تم اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہونا، بلکہ عورت کے لیے حالت حیض میں شریعت نے حکم یہ دیا ہوا ہے کہ جب اس پر نماز معاف ہے وہ نماز نہ پڑھے تو جب نماز کا وقت ہو مصلی بچھائے اور اتنی دیر بیٹھ کر درود شریف پڑھے۔ سنیں کہ اتنی دیر بیٹھ کر وہ درود شریف پڑھے۔ لیکن ہمارے ہاں حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ہماری عورتوں کو یہ مسائل کبھی سکھائے جاتے ہیں، نہ مرد نے کبھی یہ مسائل سیکھے، اور اسی غلط فہمی کے شکار ہو کر ہم اپنی من گھڑت روایتوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ صحیح مسئلہ اور صحیح مفہوم آج تک ہم نے ہماری قوم کو پہنچایا نہیں۔ تو وہ عورت سنیں فاتحہ میں بیٹھ بھی سکتی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے تو وہی عورت کھلا بھی سکتی ہے، اور وہی عورت اگر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ عورت بنا بھی سکتی ہے۔ عزل و شرع اس میں کوئی قید نہیں۔ ہاں حالت ناپاکی میں وہ چھو کر زبان سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور فاتحہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس حالت میں وہ صرف فاتحہ نہیں پڑھ سکتی، باقی سب کر سکتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ کوڑے جو کل ہوں گے اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں موجود ہیں۔ پھر کسی اور کمرے میں نہیں کھانا یا وہیں بیٹھ کر کھانا تو یہ بھی غلط ہے، اس میں بے پردگی کا امکان ہے کہ عورتیں بھی وہیں موجود، مرد بھی وہیں موجود، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مردوں کا انتظام الگ ہو اور عورتوں کا انتظام الگ ہو۔ آپ اپنے گھر میں تبرک کو سجا کر رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال اگر ہم ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آسانی ہے وہ صرف کہنے میں نہیں بلکہ ہمارے عملوں سے بھی ثابت ہونے لگے گی۔ اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔